رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین وخاتم النبیین بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم ومنكري ولايتهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وخطابه المتين، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله يتقاكم. صلوات پڑھنے والے حضرت قبل اس کے کہ میں اپنے بیان کا آغاز کروں، اس سے پہلے جو ونر ہیں ان کا اعلان کر رہا ہوں۔ 16/4/22 کو جو ونر ہیں بہن شاہین فاطمہ راجانی بھاونگر، اور دوسری ونر ہیں سلمہ بہن محسن علی کانانی راجکوٹ، اور تیسرے ونر ہیں عاشق علی نورانی بھاونگر، اور 70/4/22 کے جو ونر ہیں وہ نمبر 1 میزبین بہن نایانی بھاونگر، اور دوسری ونر ہیں روزمین بہن کعبہ امریلی، اور تیسری ونر مہوا سے ہے ارم بہن چارانیہ مہوا۔ ایک صلوات پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی محکم کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ يَتْقَاكُمْ، کہ بے شک میرے نزدیک تم میں مکرم، محترم اور صاحبان عزت وہی افراد ہیں کہ جن کے پاس سب سے زیادہ تقوی ہے۔ یہ مہینہ کہ جو اللہ کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، اس کی جتنی ستائش اور تعریف کی جائے کم ہے۔ اگر اس مہینے میں معصوم فرماتے اگر اس مہینے میں کوئی اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے تو اس کے لیے حیف ہے۔ اب ایک راستہ یہی بچا کہ عرفے میں اگر توفیق مل گئی تو مل گئی، وگرنہ پورے سال انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے، اس میں ہم سوتے ہیں تو ہمارے سونے کو بھی تسبیح کا ثواب حاصل ہے۔ عزیزان محترم، بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اس لیے کہ اللہ کے یہاں صاحبان عزت وہی افراد ہیں کہ جن کے پاس سب سے زیادہ تقوی ہے۔ تقوی کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو انسان گناہوں سے محفوظ رکھے، گناہوں سے بچائے، اسی کا نام تقوی ہے۔ اللہ نے اپنے اس بابرکت مہینے میں ہم سے کیا چاہا ہے؟ تزکیہ نفس چاہا ہے، اپنے نفس کو ہم پاکیزہ بنائیں۔ اور صرف یہی نہیں کہ ماہ مبارک میں ہم نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، پاکیزہ بنایا، اس کے بعد عید کے بعد
ہم بالکل چینج ہو گئے، بدل گئے، ایسا نہیں ہے۔ ہم ویسے ہی بنے جیسا اللہ چاہتا ہے، جیسے معصومین چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری برکت ختم ہو جاتی ہے، رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ ایک شخص آتا ہے، ایک جوان آتا ہے آیت اللہ شیخ حسن علی اصفہانی کے پاس، اور آنے کے بعد کہا کہ آقا 3 تالے بند پڑے ہوئے ہیں، اس کی چابی چاہیے۔ نمبر 1، مجھے اچھی زوجہ چاہیے، میری شادی ہو جائے، اچھی زوجہ چاہیے۔ دوسرے، میرے کاروبار میں برکت آئے، اور تیسرے کہ میری عافیت بخیر ہو، انجام بخیر ہو۔ آقا اصفہانی نے جواب دیا کہ تمہارے پہلے تالے کی چابی جو ہے، اول وقت نماز پڑھو، اول وقت نماز پڑھو۔ اور دوسرے تالے کی چابی کہ جو تمہارے مال میں، تمہارے کاروبار میں برکت آئے، اول وقت نماز پڑھو۔ اور تیسرے، تمہاری عافیت بخیر ہو، اس کے لیے تو اول وقت نماز پڑھو۔ اور اس کے بعد آقا فرماتے ہیں کہ یہ اول وقت نماز جو ہے، یہ سپر کی ہے، ہر تالے کی چابی ہے۔ انسان اول وقت نماز پڑھنے کا عادی بن جائے، اس کی ساری مشکلات خود بخود دور ہو جائیں گی۔ ایک صلوات پڑھ دو والوں میں۔ یہ گناہ ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، جس کی وجہ سے ہماری روزی کم ہو جاتی ہے۔ ہم گناہ کو معمولی نہ سمجھیں، بھلے وہ صغیرہ ہوں، لیکن ہم ان کو صغیر نہ سمجھیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ توبہ نصوح کے بارے میں۔ نصوح کون تھا؟ نصوح کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ ایک بنی اسرائیل کا ایک بڑا عابد بعد میں ہوا تھا، بہت بڑا عابد شمار کیا جاتا تھا۔ لیکن یہ کب؟ جب اس نے سچی توبہ کر لی تھی، اس کے بعد اس کو یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ منصب اللہ نے عطا کیا تھا۔ نصوح دیکھنے میں مرد تھا، لیکن دیکھنے میں بالکل وہ عورت جیسا لگتا تھا۔ اس کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی، نازک سا تھا، اس کی آواز باریک تھی، تو لوگ دیکھ کر اس کو دھوکہ کھاتے تھے، اس کو عورت سمجھتے تھے۔ اور جس زمانے میں ایران میں زیر تعلیم تھا، تب تک وہاں جو حمام ہوا کرتے تھے ایران میں، اس میں میل صاف کرنے کے لیے کچھ لوگ معین ہوتے تھے کہ جو میل صاف کرتے ہیں۔ نصوح کا بھی یہی کام تھا۔ ابھی نہیں معلوم کہ ایران میں کیا ہے، اس لیے 30 سال ہو گئے مجھے چھوڑے ہوئے، مجھے نہیں پتا کہ ابھی کیا ہے، 20 سال ہو گئے، لیکن پہلے یہ دستور تھا ایران میں۔ تو نصوح کا بھی یہی کاروبار تھا۔ اس کے 2 فائدے اس کے لیے تھے، اس لیے کہ ایک تو یہ ہے کہ معاش حاصل کرتا تھا، روزی حاصل کرتا تھا، اور دوسرے عورت بن کر کے عورت کے جسم میں ہاتھ لگا کر لذت حاصل کرتا تھا، لذت حاصل کرتا تھا۔ اپنا دکھاوا، ریالٹی میں وہ مرد تھا، لیکن شو کرتا تھا کہ میں عورت ہے، تبھی تو حمام کے اندر جا سکتا تھا۔ وگرنہ اگر کسی کو پتہ چل جاتا کہ یہ مرد ہے تو زنانے حمام میں جا ہی نہیں سکتا تھا، لیڈیز حمام میں۔ لیکن وہ حمام میں جا کر لوگوں کا میل صاف کیا کرتا تھا، لذت حاصل کرنے کے لیے اور روزی کمانے کے لیے۔ کئی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کے ضمیر نے ملامت کی کہ تو جو یہ کر رہا ہے یہ گناہ ہے، کسی عورت کے جسم کو ہاتھ لگا رہا ہے، یہ شرعاً صحیح نہیں ہے، گناہ ہے۔ اور اس نے توبہ بھی کئی مرتبہ کیا، لیکن توبہ کرنے کے بعد اپنی توبہ کو توڑنے میں دیر بھی نہیں کرتا تھا، توبہ توڑ بھی دیا کرتا تھا۔ ادھر توبہ کیا، پھر وہی کام کرنے لگا۔
جب مشکل سے اس کو نجات مل جاتی تھی پھر وہ اسی کام میں لگ جاتا تھا. لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ حمام میں کام کر رہا تھا اور وہاں کے بادشاہ کی بیٹی آئی اور آنے کے بعد اس نے مساج کی خواہش کی. اس نے بادشاہ کی بیٹی کا مساج کیا. ایک طرف تو ڈر بھی رہا تھا کہ بادشاہ کی بیٹی اگر اس کو پتہ چل گیا کہ میں مرد ہوں تو میری حالت کیا ہوگی. دوسری طرف اپنی روزی حاصل کرنا تھا اس کو، لہٰذا اس نے مساج کرنا شروع کیا. اور جب بادشاہ کی بیٹی مساج کرا چکی اور جانے لگی تو اچانک اس کو خیال آیا کہ اس کا بہترین اور عمدہ ڈائمنڈ جو ہے وہ غائب ہے. جو موتی تھا اس کا ڈائمنڈ تھا وہ غائب ہے. لہٰذا اس نے اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ تم ڈائمنڈ تلاش کرو، جا کر جس کے پاس بھی مل جائے اس سے حاصل کر کے لے آؤ. کنیزیں دوڑتی ہیں، تلاش کر رہی ہیں، لیکن ڈائمنڈ نہیں مل رہا ہے. ادھر نسوح پریشان ہے، ایک کونے میں چھپا ہوا ہے اور اللہ سے لو لگائے ہوئے، پالنے والے مجھے شرمندہ نہ کر، مجھے رسوائی اور ذلت سے بچا لے، میرا عیب ظاہر نہ کر دے، میری حقیقت ظاہر نہ کر دے. ادھر یہ رو رہا ہے، التماس کر رہا ہے اللہ سے، اور ادھر شہزادی کی جتنی کنیزیں ہیں وہ تمام عورتوں کی تلاشی لے رہی ہیں. یہ ڈرا ہوا ہے کہ اگر راز کھل گیا تو ہمارا کیا ہوگا. ادھر یہ مستقل اللہ سے منت و سماجت کر رہا ہے. شہزادی کی کنیزیں تلاش کر رہی ہیں اس کاسٹلی ہیرے کو، ڈائمنڈ کو، کہ اچانک ایک مرتبہ شہزادی کو ہیرا مل جاتا ہے اور آواز دیتی ہے اپنی کنیزوں کو کہ تم نسوح کو چھوڑ دو، ہیرا مجھے مل گیا ہے. نسوح بہت راضی ہوا، خوش ہوا، لیکن فوراً متوجہ ہو گیا کہ اللہ نے مجھ کو ذلت و رسوائی سے بچا لیا ہے. لہٰذا اس نے سچے دل سے یہ عہد کیا کہ ہم توبہ کرتے ہیں اور اپنی توبہ اب نہیں توڑیں گے، اور اس کے بعد سچے دل سے اس نے توبہ کر لیا. اسی لیے توبہ نصوح اس کو کہا جاتا ہے جو سچے دل سے توبہ کرے، اس کو کہتے ہیں توبہ نصوح. ایک سلوات پڑھ دو آ رہے ہو. ادھر اس نے توبہ کیا اور دوسرے ہی دن سے اپنا کاروبار چھوڑ دیا، گھر میں بیٹھ گیا. لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد پھر وہ شہزادی آتی اور آنے کے بعد حمام میں جب آئی تو نسوح کو نہ پایا. تو اس نے فرمائش کی کہ نسوح کو بلایا جائے تاکہ میرا مساج کر سکے. جب نسوح کو بلایا جاتا ہے تو نسوح نے آنے سے انکار کر دیا اور بہانہ کیا کہ میرے ہاتھوں میں درد ہو رہا ہے، میں نہیں آ سکتا. نتیجہ کیا ہوا کہ اس طرح سے مستقل عورتوں کو نسوح سے مساج کرانے کی عادت ہو گئی تھی، کیونکہ وہ اچھا مساج کرتا تھا. تو تمام عورتیں آتی تھیں اور اس کے لیے فرمائش کرتے تھے کہ نسوح کو بلایا جائے. نسوح پریشان ہوا کہ میں نے توبہ کر لی ہے، سچے دل سے توبہ کر لی ہے، اب مجھے اس گناہ میں پھر سے واپس نہیں آنا ہے. لہذا اس نے کہا کہ اس شہر میں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے، یہ شہر مجھے چھوڑ دینا چاہیے. اور اس نے عہد کیا اور اپنے شہر سے کچھ میل فاصلے پر جا کر ایک ڈونگر پر، ایک پہاڑ پر جا کر ڈیرا ڈال دیا اور وہیں پر وہ عبادت میں مشغول ہو گیا. عبادت کر رہا ہے، کافی وقت ہو گیا عبادت کر رہا ہے کہ اچانک ایک تجارتی قافلہ آتا ہے. کچھ بزنس مینس ہیں کہ جو اپنا قافلہ لے کے آئے مال کی تجارت کے غرض سے، اور جب وہاں قافلہ لے کے آئے تو چونکہ وہ راستہ بھٹک گئے تھے، بھول گئے تھے، اور وہاں پہنچے کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. اس کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ بھائی میں بہت پیاسا ہوں اور ہمارے پورے قافلے والے بہت پیاسے ہیں، پیاسے نڈال ہیں، لہٰذا ہمیں سیراب کرو، پانی پلاؤ. وہاں پانی تو تھا نہیں، لیکن نسوح جس وقت عبادت کر رہا تھا
تو اس وقت اچانک اس کی نظر پڑی کہ راستے میں قریب میں ایک بھینس ہے جو چر رہی ہے۔ نسو یہ سمجھا کہ شاید اپنے مالک سے فرار ہو کر بھاگ کر کے یہاں پر آ گئی ہے، اس لیے چر رہی ہے۔ تو نسو نے اس کو سنبھال کر رکھا کہ جب اس کا مالک آئے گا تو میں اس کے حوالے کر دوں گا۔ اور جب اسی درمیان میں وہ قافلہ آیا، اس نے پانی کی خواہش کی کہ مجھے پانی چاہیے، ہم لوگ سب کے سب پیاسے ہیں، تو نسو کے پاس پانی تھا نہیں، لہذا اسی بھینس کا دودھ نکال کر کے نسو نے سب کو پلایا اور سب سیراب ہو گئے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے فلاں شہر میں جانا ہے، لہذا اس کا کوئی آسان اور نزدیک ترین راستہ مجھے بتا دو۔ نسو نے ان کو ایک آسان راستہ اور نزدیک راستہ بتا دیا۔ نسو کے ویوہار اور اخلاق سے اتنا راضی ہوئے، اتنا خوش ہوئے قافلے والے کہ انہوں نے بہت سارا مال و سامان جو ہے سوغات میں اور گفٹ میں دیا۔ نسو کیا کرتے؟ اللہ کی عبادت مصروف ہے، یہ مال کیا کرتے؟ انہوں نے سارے مال سے ایک بڑا سا کنواں کھدوا دیا تاکہ لوگوں کو پانی کی تکلیف نہ ہو، جو لوگ گزرتے ہیں ان کو پانی کی تکلیف نہ ہو۔ اور عزیزان محترم، جب کنواں کھد گیا تو لوگ آباد ہونے لگے، بڑی بڑی بلڈنگ بننے لگی، گھر بنانے لگے، لوگ آباد ہو گئے۔ اور نسو کے اچھے اخلاق اور عبادت کی وجہ سے نسو کا بہت احترام لوگ کرتے تھے، بہت خیال کرتے تھے، بہت عزت کرتے تھے۔ اب جب اس کی ان خوبیوں کا چرچا ہوا تو بادشاہ تک جب اس کی خوبی گئی اور بادشاہ کو پتہ چلا کہ ایک شخص ہے جو اللہ کا عبادت گزار ہے، اس انداز سے عبادت کر رہا ہے، اس کا اخلاق ایسا ہے، اس کا ویوہار ایسا ہے، تو اس نے اپنے کسی خادم کو بھیجا کہ جا کر نسو سے کہہ دو کہ بادشاہ تم سے ملاقات کا اچھک ہے، ملنا چاہتا ہے۔ جب وہ آتا ہے، وہ آنے کے بعد بادشاہ کا میسج پہنچاتا ہے، پیغام پہنچاتا ہے، تو نسو نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں، میں بادشاہ کے پاس نہیں جا سکتا ہوں، اور اس سے کہہ دو کہ میں بہت بزی ہوں، بہت مشغول ہوں، بہت مصروف ہوں، نہیں آ سکتا ہوں۔ اب جب بادشاہ کے بلاوے پر نسو نہ گیا اور انکار کر دیا تو بادشاہ کو اور ملنے کی اچھا بڑھ گئی، اس کی بے نیازی کی وجہ سے کہ بادشاہ بلا رہا ہے اور اس کو انکار کر رہا ہے۔ لہذا اس نے کہا کہ اب ہم خود ملنے جائیں گے نسو سے۔ اپنے خادموں کے ساتھ، اپنے سپاہیوں کے ساتھ نسو چلتا ہے ملاقات کے لیے، لیکن راستے میں جیسے ہی اس ایریے میں، اس علاقے میں پہنچا کہ جہاں پر نسو اللہ کی عبادت میں مصروف تھا، اللہ نے ملک الموت کو بھیجا کہ جاؤ اور اس بادشاہ کے روح کو قبض کر لو۔ ادھر موت کا فرشتہ آتا ہے اور بادشاہ کی روح قبض ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد چونکہ جو رعیت آئی تھی ساتھ میں بادشاہ کے، وہ بھی نسو کی خوبیوں سے گرویدہ ہو گئی تھی، کافی محبت کرتی تھی، اور چونکہ بادشاہ آیا تھا عقیدت مند بن کر کے، لہذا جب بادشاہ مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا، تو بادشاہ کی سیٹ پر نسو کو بٹھال دیا گیا ہے، کس عہدے کے تم لائق ہو، تم اہل ہو۔ اور نسو جب اس عہدے پر آ گیا تو اس نے ملک میں انصاف کا نظام قائم کیا، اور یہاں تک کہ بادشاہ کی بیٹی سے اس کا نکاح بھی ہو جاتا ہے، اس کی شادی بھی ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک دن لوگوں کو جمع کر کے داد رسی کر رہا تھا، لوگوں کی فریادیں سن رہا تھا، لوگوں کی شکایتیں سن رہا تھا، لوگوں سے باتیں کر رہا تھا کہ اچانک ایک شخص وارد ہوتا ہے اس مجلس میں، اس بس میں، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ دربار میں اس نے کہا کہ بادشاہ، کچھ سال پہلے ہماری ایک بھینس غائب ہو گئی تھی اور ہم نے کافی تلاش کیا لیکن وہ بھینس نہ ملی،
ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ اس کے تلاش کرنے میں میری مدد کریں۔ جیسے ہی سنا نسو نے کہا وہ بھینس میرے پاس ہے اور محفوظ ہے، اور اپنے خادموں کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ جو کچھ میرے پاس مال و دولت ہے اس کا آدھا آدھا بھاگ کرو، آدھا اس شخص کو دو، اس لیے کہ جو کچھ بھی آج میرے پاس ہے اسی بھینس کی وجہ سے ہے، اسی بھینس کا نتیجہ ہے، لہٰذا انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آدھا وہ بھاگ اس کو دے دیا جائے، آدھا ہمارے حصے میں رہے۔ جیسے ہی اس شخص نے سنا کہ دیکھو مجھے نہ بھینس چاہیے نہ مال و دولت چاہیے، ہم تو یہ صرف دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ اللہ نے جو تم کو دیا تھا اس کا استعمال تم نے کیسے کیا، نہ وہ بھینس جانور ہے اور نہ میں انسان ہوں، ہم دونوں فرشتے تھے، ہم تو تمہارا امتحان لینے کے لیے آئے تھے۔ تو عزیزان محترم، اس نے گناہوں سے اپنے آپ کو دور کیا تو اللہ نے اسی شہزادی کے ساتھ اس کی شادی بھی کر دی۔ اس نے اس روزی پر لات ماری جو حرام کی روزی تھی، کیونکہ ظاہر بات ہے عورت کے جسم کو ہاتھ لگانا، ایک نامحرم عورت کے جسم کو ہاتھ لگانا حرام ہے شرعاً، اور وہ ایک حرام کام کر رہا تھا مستقل، اس سے وہ روزی حاصل کر رہا تھا، لہٰذا جب اس نے حرام کام کرنا بند کر دیا اور اس کی روزی بند ہو گئی تو اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کثیر رزق دے دیا، بلکہ بادشاہ کی گدی پر بٹھال دیا، بادشاہ کی سیٹ پر بٹھال دیا۔ تو عزیزان محترم، اگر ہم اللہ کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر دیں اور اللہ پر کامل و مکمل ہم بھروسہ کریں تو یقیناً اللہ قدم قدم پر ہماری مدد کرتا ہے۔ بس خواہش یہی ہے کہ جس طرح سے اپنے نفس کو ہم نے اس ماہ مبارک میں گناہوں سے دور رہ کر پاکیزہ بنایا ہے، اسی طرح سے ہم اپنے نفس کو ہمیشہ پاکیزہ بنائے رکھیں تو یقیناً ایک آقا نے کہا کہ تم نیک بن جاؤ، امام زمانہ خود چل کر تم کو تلاش کریں گے، آئیں گے تمہارے پاس، یعنی ہمارے اندر وہ کوالٹی آ جائے کہ جو معصومین ہماری طرف متوجہ ہوں، اللہ ہماری طرف متوجہ ہو۔ اس لیے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے کاندھے پر دو فرشتے ہیں، ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے رقیب اور ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے عتید۔ داہنے طرف جو فرشتہ ہے وہ ہماری نیکیاں لکھتا ہے، اچھائیاں لکھتا ہے، اور بائیں طرف جو فرشتہ ہے وہ ہماری برائیاں لکھتا ہے۔ تو جب ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، تو بائیں طرف والا جو عتید ہے وہ چاہتا ہے کہ ہمارے گناہ کو رشتہ تحریر میں لے آئے، لکھ لے، تو رقیب روکے رہتا ہے کہ رک جاؤ، ہو سکتا ہے یہ اللہ کا بھٹکا ہوا بندہ ہے، ایک مرتبہ اپنی غلطی کی طرف متوجہ ہو کر اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کر لے۔ اور کب تک روکتا ہے؟ روایت کے فقرے ہیں کہ 7 کلاک تک روکتا ہے، 7 کلاک تک رقیب عتید کو روکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ اللہ کا بھٹکا ہوا بندہ ہے، گمراہ ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے متوجہ ہو جائے اور توبہ کر لے۔ لیکن جب 7 کلاک تک انسان اپنی غلطی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے تو پھر رقیب کہتا ہے کہ اب اس خبیث کے گناہ کو رشتہ تحریر میں لے آؤ اور لکھ لو، اس کا گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور عزیزان محترم، دل میں ایک وائٹ کلر کا بند ہوتا ہے، مینڈا ہوتا ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس پہ کالک آنے لگتی ہے، اور یہاں تک کہ جب جسور بن جاتا ہے انسان کی، اس کو کسی کا خوف ہی نہیں رہا، کھلم کھلا گناہ کرنے لگا تو کالک بڑھتی جاتی ہے۔ اب یہاں تک کہ نوبت یہ آ جاتی ہے کہ جو وائٹ مینڈا ہے وہ بالکل کالک میں تبدیل ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، اس لیے اس پہ کالک آ جاتی ہے۔ اس کے بعد نہ اس کو قرآن کی نصیحتیں کام آتی ہیں، نہ معصومین کی باتیں اس کے سمجھ میں آتی ہیں، اس لیے کہ اب ہدایت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔
تو عزیزان محترم، یہ وہ پاکیزہ و بابرکت مہینہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو پاکیزہ بنائیں اور اپنے گناہ کو بخشوا لیں۔ ظاہر سی بات ہے، جو بھی ہم اس مہینے نیکی کریں گے کئی گنا بڑھا کر اجر دیا جاتا ہے۔ دوسرے مہینوں میں جو اجر دیا جاتا ہے وہ اور ہوتا ہے، لیکن ماہ مبارک میں جو نیکیاں کی جاتی ہیں اس کا اجر اور بڑھا دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنے مرحومین کو بھی فراموش نہ کریں، ان کے لیے نیکیاں کرتے رہیں، ان کے بھی کام آئیں گی اور ہمارے بھی کام آئیں گے۔ آئیے اسی کے ساتھ ساتھ ہم دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے تجھے واسع رحمت کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان سب کو اعلیٰ علین جوار معصوم جگہ مرحمت فرما، ہماری طاعت بندگی عبادات کو قبول فرما۔ پروردگار بانیان مجلس اور حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار تجھے واسع رحمت کا ادبات عالیہ مہاراج اعظام کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگو فرما، جیت البقیع کی تعمیر کے اسباب جلد سے جلد فراہم فرما، امام کے اون انصار میں شمار فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔